میں نے کئی بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ناراض نہ ہو جانا، اب بڑے ہو نا، میں نے پہلے ہی مسئلہ عرض کیا ہے، بڑا وہ نہیں جو عمر کا بڑا ہے، عمر وہ نہیں، بڑا وہ نہیں جو مال سے بڑا ہے۔ میں اس لیے بڑا کہہ رہا ہوں، تیرے میرے نبی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا جو تم میں سے مومن ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ہم جو بڑے ہیں، جو اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہیں، ہمیں مانگنے ہی نہیں آئے، بلکہ جمعہ والے دن مانگتے ہی نہیں ہو۔ ہم منبر پہ ہوتے ہیں نا، ایک ایک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہی سلام پھرا، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور میں پیچھے سے کہا کرتا ہوں مانگ لو بھائی، 8ویں دن اجتماعی دعا ہے، کتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہوں گے، چونکہ تیرے میرے نبی کی امت پر اللہ نے یہ بھی بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جہاں 40 بندے مل کے بیٹھتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے۔ کتنے ولی بیٹھے ہوں گے، بھائی مانگ لو بھائی۔ تیرا میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ تجھے پتا ہے کس سے مانگنے آئے ہو؟ بھائی یہ بات سمجھ آ گئی نا، انشاءاللہ ہمارا پروگرام کامیاب ہے۔ کس سے مانگنے آئے ہو؟ فرمایا خوب دل سے مانگنا، کیونکہ جس سے اب مانگنے آئے ہو اس نے کبھی اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیا، بلکہ یہ تو کتابوں میں جملہ لکھا ہوا ہے۔ اگلا جملہ بول رہا ہوں، فرمایا میں نے آج تک اپنے منگتے کو کبھی تانا ہی نہیں مارا۔ ہمارے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو صبح نہیں آئے، اللہ نے بلایا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نہیں آئے، رات عشاء کے وقت بلایا نہیں آئے، مغرب بلایا نہیں آئے، کل 7 دن نہیں آئے۔ فرمایا میرے 6 دفعہ بلانے پر تو نہیں آیا، یہ تیری ادا ہے، اور میں نے رات تجھے صبح کی نیند سلایا، صبح تیرے ٹائم پہ جگایا، پھر تجھے ناشتہ کروایا، پھر تیری سواری، توجہ، تجھے تیری سواری پہ بٹھایا، تیری سواری کو روڈ پہ چلایا، منزل مقصود تک پہنچایا، پھر اپنی دھرتی پہ بٹھایا، پھر مہمانوں کو بلا کے تجھے میں نے اپنا قرآن سنوایا۔ پچھلے بھی بول لو ایک دفعہ، کیوں؟ فرمایا وہ تیری ادا تھی، یہ محمد کے رب کی ادا ہے۔ میں نے آج تک یہ بھی نہیں دیکھا کہ تو نے میرا کہنا مانا ہے کہ نہیں مانا، تو مانگتا ہی نہیں، میں بن مانگے دے رہا ہوں، بلکہ ابھی آیا ہوں نا، حضرت مولانا الہی بخش صاحب جو آخری جملہ بول رہے تھے وہ یہی تھا، تیرا میرا رب کہہ رہا ہے کہ کتنا خوبصورت جسم میں نے تجھے دیا ہے مفت میں اور بن مانگے، بلکہ اپنی ماں سے پوچھ لے، اپنے ابا سے پوچھ لے، اپنے وڈیروں سے پوچھ لے، انہوں نے مجھ سے نہیں مانگا، لیکن میں نے کتنے خوبصورت ہاتھ دیے ہیں، کتنا خوبصورت جسم بنا، بلکہ اپنا چہرہ تو داڑھی منڈا کے شیشے میں دیکھتا ہے نا کہ کوئی بال تو نہیں رہ گیا، آج اس نیت سے قرآن شیشے میں اپنا منہ دیکھنا ہے کہ تیرے رب نے تیرا منہ بنانے میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی۔ جن کی زبان ہے وہ بولے۔ ایمان والوں غور کرنا، خلاق عالم نے فرمایا قل بفضل اللہ، آپ حضرات کے وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کر دیا ہے، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کا قرآن، رب العالمین نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، میں نے سنانا ہے اور آپ حضرات نے سننا ہے، ماشاءاللہ توجہ سے سنو، اللہ کے قرآن کا پیغام سنو، جب قبر میں جاؤ گے اللہ کا قرآن کام آئے گا، بلکہ نظام دنیا میں نے دیکھا ہے اگر بندہ موت و حیات کی کشمکش میں ہونا، لوگ اپنے مولوی کو بلا رہے ہیں، مولوی کو بلاؤ سورہ یاسین کی تلاوت کرے کیونکہ موت میں آسانی ہو جائے گی، تو میرے ذہن میں آیا اگر موت میں آسانی چاہتے ہو پھر بھی اللہ کا قرآن، اگر راہداری چاہتے ہو پھر بھی اللہ کا قرآن، اگر قبر میں پہنچ گئے ہو بخشش کا سامان چاہتے ہو پھر بھی اللہ کا قرآن، تیرا میرا رب کہہ رہا ہے پیغام قرآن
زبان قرآن والا، ایک قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن ہے۔ صاحب قرآن کو ماننے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، اگلا جملہ غور سے سننا ہے۔ فرمایا کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ جن کو میں نے کلمہ آمنہ کے لال کا عطا فرمایا ہے، جن کو نبی میں نے محبوب کبریاء عطا کیا ہے، جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا کہ ان کے لیے میں نے قرآن بھیجا اور ان کو ہی میں نے صاحب قرآن عطا کیا۔ گزرا ہے نا ربیع الاول، میں نے بھی رات دن میلادوں کی محفلوں میں تقریریں کی ہیں۔ یہ جو دوسرے نمبر پہ بیٹھے ہیں میرے بہت بڑے عزیز ہیں، میرے شہر میں استاد الحفاظ، استاد القراء حضرت قاری محمد اختر صاحب چودھری لوگ ہیں، اللہ نے قبول کیا ہے قرآن کی محنت کے لیے، رات دن اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ ان کی وساطت سے میری آپ سے ملاقات ہے۔ یقین کیجئے میں نزلے کا کھانسی کا شکار ہوں، لیکن میرے ذہن میں ہے کہ قرآن میرے گلے کا محتاج نہیں، بلکہ میرا گلا عرش والے کی مہربانی اور مدینے والے کی رحمت کا محتاج ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں میں ساری رات کھانستا رہا ہوں، اب کھانسی نہیں ہو رہی، یہ قرآن کی برکت ہے۔ قرآن شفا تو ہے، میری طرف غور کرنا ہے۔ دیکھا ہے نا ابھی میت گھر میں ہوتی ہے، ہم قرآن کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ پنجابی جملہ بولا تو بڑا مزہ ہے، کیونکہ ایک مسجد میں بھی خطیب ہوں، میرے شہر میں ایک نوجوان میرے دروازے تھے، آ کے بیل بجائی، میں خود آیا، جی کہنے لگا جی میرا ابا مر گیا، اپنے مدرسے دے استاد نو یا کسی سینئر طالب علم نو تو بھیجو۔ کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا 2.5 سپارے راہداری دے پڑھانے، میں وہ دے موٹے تھے زور نال ہاتھ مارے، میں کہا تیرا پیو ہے تو پڑھ، نہیں سمجھ آئی شاید، اونچی تو بول رہے ہیں۔ او بھائی آپ حضرات نے تو اپنے خطیبوں کو مغلوب اتنا کر رکھا ہے، وہ بولتے ہی نہیں۔ مجھے تو دارالعلوم کبیر والا والوں نے سبق دیا ہے کہ جب دنیا کو بتا رہے ہو کہ رازق اللہ ہے تو پھر خود بھی یقین رکھو کہ کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، جگانے والا، سورج چڑھانے والا، چاند چمکانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، دریاؤں کو بہانے والا اور تمہیں انسان بنانے والا وہی ہے۔ گونگے دی بندہ جتنی بھی منت کر لے اتنا نہیں بول سکتا، بولن والے دی منت کر لے، بول لو سبحان اللہ۔ ہمارے راؤ صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو بڑا زور لگا رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے نہیں کہا، کہہ دیا کرو، تقدیر بھلی ہو جائے گی، قبر روشن ہو جائے گی، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، محبوب کبریاء کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ میں انہوں کیا آپ پڑھ، توجہ کرنا، جائز ناجائز دیا ساریاں حداں توڑ کے تیرے لئے سب کچھ بنا گیا، میرے سامنے میں جان رہا ہوں، میرا مقتدی ہے، دکان تو لے جائے، بینک بیلنس تو لے جائے، ساری کمائی تو لے گیا، اور میں دیکھتا رہا تیرا پیو، توجہ کرنا، تیرا پیو اپنی سکی بیٹی دا تینوں دے گیا۔ سڈیاں محفل چ کئی لوگ بیٹھے ہوندے سادے کاغذاں تے دھیاں تو انگوٹھے لگوا کے پتراں دے نام زمیناں کروان والے، پھر ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، سخاوت بڑی مشہور ہے، بھول گئے ہو؟ نہیں، تیرا میرا رب قیامت کے دن تیری سخاوتیں تیرے منہ پہ مار دے گا، تیری یہ عبادات اور تیرے لمبے لمبے سجدے یہ تیرے منہ پہ مار دے گا۔ حدیث ہے آمنہ کے لال نے فرمایا قیامت کے دن حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد کی بات ہوگی، اور میں کہ ربیع الاول میں کیا میلاد منا رہے ہو؟ کون سا میلاد سننا چاہتے ہو کہ جو مرضی کرو بخشے جاؤ گے؟
نہیں میں نے میلاد کا ایک سبق دیا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ جب میں آمنہ کے لال کو لائی نا، میرا ایک سکا بیٹا بھی تھا، سبحان اللہ، وہ بھی دودھ پیتا تھا، وہ ایک ہی نہیں سیر ہوتا تھا، وہ ایک ہی نہ رجدا۔ جدو دو مل گئے پھر میں سونے لئی عہدت اپنے لئی عہدت، علماء بیٹھے پوچھ لو، اے دائیں طرف آمنہ کے لال، بائیں طرف اپنا بیٹا۔ کہنے لگیا میں دودھ پلان دے دورانی اچھی کئی مرتبہ کوشش کی تھی کہ میرا محبوب ادھروں بھی پی لگے۔ سنو میرے وہاڑی کے دوستو، سنو، خدا کی قسم ہے، کتابوں بڑی بڑی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری کوشش بسیار کے باوجود میرے محبوب نے، میرے محمد نے، آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے در یتیم نے، اللہ کے محبوب نے، آپ کے نبی نے پینا تو دور ہے، ہونٹ بھی نہیں لگائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جدو بکریاں چرا کے شیما دے نال واپس آئے نا، میں جولی وہی سر رکھے تے ایستا ایستا ہاتھ مارے تے پیشانی نو چومے۔ جدو میں کتابیں پڑھے پیشانی نو چومے، میں کیا واہ حلیمہ تیرے مقدرہ دا مقابلہ کون کرے۔ سبحان اللہ، اور یہ مقدر کھلے کیسے؟ یہ میں نعت خواہ نہیں ہوں، میں نعت اس صورت میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو نعتیں سنتے ہو نا، میں نے بھی ایک نعت خواہ کی زبانی نعت سنی، بڑا مزہ آیا، اور اپنی تقریر کا کبھی کبھی حصہ بنا تھا۔ کیا نعت خواہ کہنے لگا، حضرت حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ دو ہیں، ایک میرا سکا ہے ایک محمد۔ فرمایا اے میرے بل غور کرے ہو، ایتھے سونا تے ایتھے اپنا۔ فرمایا اے دیچ تے سکے چ، میرے بل غور کرنا ہے، اے دیچ تے سکے چ کدی ونڈ نہیں کی تھی۔ اگر سبحان اللہ کہو تو اگلا جملہ سناؤں، اے دیچ تے سکے چ کدی ونڈ نہیں کی تھی، اینو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے دین، اینو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کی تھی۔ یہ جو آج تک بتایا جا رہا ہے کہ حلیمہ کی جھونپڑی پہ اللہ کی آنکھوں جنتیں قربان کیوں؟ اس جھونپڑی میں صرف محمد پلے ہی نہیں، وہاں سے ادب کی کتابیں نکلی ہیں۔ حضرت حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ میں کبھی بھی محمد عربی کی طرف پشت کر کے اپنی جھونپڑی سے باہر نہیں گئی تھی، پچھلے پاؤں چل کے جاتی تھی۔ میں چمے تو میں پوچھے سونے میں بڑی کوشش کر دی رہی ہے تو دودھ نہیں پیتا۔ فرمایا ماں کی کر دا تو کہندی سی پی، عرش والا کہندا سی نہیں، اور چونڈ والے بھی کہہ دیو سبحان اللہ، سبحان اللہ مانگ رہا ہوں، پیسے نہیں مانگ رہا۔ پچھلے بندے بچ جاتے ہیں، نہ نعت خوانوں کو پیسے نہ خطیبوں کو پیسے۔ سبحان اللہ تو سنا دیا کرو، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اگر ناراض ہو گئے پھر بھی کہہ دو سبحان اللہ، یہ جملہ ناراضگی میں قبول ہو جاتا ہے۔ توجہ کرنی ہے۔ اماں تو کہندی سی پی، وہ کہندا سی نہیں۔ میں پوچھے کیوں؟ فرمایا اے حصہ تیرا نہیں۔ ہاں ہاں بولے بولے، اے حصہ تیرا نہیں۔ اور جن راستوں پہ ہم موٹر سائیکل چلایا کرتے تھے نا، وہ راستے ہی کھا گیا ہے تو سبحان اللہ۔ پھر تہجدیں پڑھ رہا ہے۔ نہیں، تیرے میرے نبی فرما رہے ہیں نہیں پینا۔ کیوں؟ اے حق تیرے بھائی دے، اے حق تیرے بھائی دے۔ تینوں طاقت ملی ہے، برادے نرگڑ سے ہاتھ رکھ لے آئی، پھر بیٹھے لمبیاں تسبیحاں پڑھتا نہیں۔ تیرے میرے رب نے فرمایا حقوق اللہ میں کوئی کمی ہوگی تو محمد کا رب معاف کر دے گا، اور اگر حقوق العباد میں کمی ہوئی، نہیں، بھائی کا حق آ گیا، بہن کا حق آ گیا، بیٹی میں بلکہ آدھا لوگ
کانو تو بھیڑ حق منگیا کہ بے غیرت ہو گئی میں خود سنے ہیں بے غیرت ہو گئی منجا کھینچنے آئی دھکا دے کے حویلی چھپا یہ تیرا میرا عمل ہے تے جیدی نسبت نہ ربیع الاول اور ربیع الثانیہ ہے میں پڑھے کتاباں حضرت شیما آئین آمنہ دلال نے اٹھ کے اپنی بہن دے قدمہ وچ کمبلی والی چادر بچھائی اگر آپ کو بھی یقین ہے تو سبحان اللہ سنائے قرآن تو یہ باتیں سنائے گا قرآن تو پیغام پہنچائے گا ہم مانے نہ مانے اور یہی قرآن قبر میں کام آئے گا اور یہی قرآن القرآن یشفع للعبد یوم القیامہ قیامت کے دن سکا باپ پہچاننے سے انکار کر دے گا اور محمد کا قرآن ہاتھ پکڑ کے عدالت الہی میں لے جا کے سفارش بھی کر رہا ہوگا کون سا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں دوپہر بھی ہو گئے لے لوں پانچ ساتھ میں آپ کا مہمان ہوں سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ ہمارا کہ اعلان 11:30 بجے 5 منٹ لے لو 10 منٹ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہاں ٹھرے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں فرمایا قل بفضل اللہ اہل علاقہ توجہ اور اوصاف سے دلی پیار رکھنے والوں سنو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے فرمایا قل بفضل اللہ قرآن جو اللہ نے تیرے میرے لیے بخشش کا سامان بنایا ہے اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے فرمایا قل علماء جانتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے نا اس کا انداز کیا ہوتا ہے قرآن بتا رہا ہے یا ایھا الناس